باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ایک عشرہ رمضان مبارک کا مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کا آج پہلا روزہ شروع ہو چکا ہے، جس کی سحری ہم انشاءاللہ ہم صبح کریں گے۔ اس کے متعلق یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جتنی باتیں مشہور ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، بخشش ہے، اور تیسرا عتق من النار جہنم سے آزادی والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے نا، یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی پتہ نہیں کس نے بیٹھ کے کہاں بیٹھ کے بنا دی ہے۔ اور ہم سادے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے بغیر کچھ کیے جنت چاہتے ہیں، ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ پہلا رحمت ہے، دوسرا بخشش ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کو محدود کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بخشش کا عام اعلان ہے اس کو محدود کرنے کی بات ہے، اور پورا رمضان مبارک ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں اس کو محدود کرنے کی بات ہے۔ ایسی باتیں نہ آگے بیان کرنی چاہیے، نہ ان کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، بخشش اور جہنم سے آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یہ بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ آج ہمارے الحمدللہ 11:30 پارے، کل بھی 12:15 پڑھا گیا تھا، 1 پارہ 1 پاؤ، اور آج بھی غیر محسوس طریقے سے، کوئی خاص کسی کو محسوس نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ، 1 پارہ اور 1 پاؤ یعنی 1.25 پارہ آج نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے جی۔ اس سے ہمارے 11 پارے مکمل اور 12واں پارہ آدھا ہوا ہے، تو 11.5 پارے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو 11واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ سورۃ یونس ہے، اور سورۃ یونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے آخری ایام میں ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا کردار، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکے کا عقیدہ اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، اور پھر ان کا آخرت کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے لحاظ سے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت میں بیان کی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ۔ انکار توحید، اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے عملی جہاد، ہتھیاروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور سورۃ التوبہ اس کا 1 پاؤ 11ویں پارے میں ہے، اور باقی 3 حصے اس کے 3 پاؤ جو ہیں وہ 10ویں پارے میں ہیں، اور 10ویں پارے میں سورۃ الانفال کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جہاد کے موضوع پر نازل فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہتھیاروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، شہادتوں کا تذکرہ کیا ہے، منافقین کے کردار کا اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کیا ہے، اور پھر وہ تین صحابہ جو دل سے اخلاص نیت کے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن عین موقع پر معمولی سی مسٹیک کی وجہ سے وہ نہ جا سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو لا تعلقی کا اظہار کیا، بائیکاٹ کیا، صحابہ کو حکم دیا ان سے بائیکاٹ ہو جاؤ، پھر ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے تم نے بھی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اتنا سخت معاملہ تھا جہاد سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو معافی کا اعلان کیا نا وہ بھی سورۃ توبہ میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب یہ جو سورۃ یونس ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو اور دوسرے کفار کو علمی توجیہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سورۃ توبہ میں جو بیان ہوا ہے وہ ہتھیاروں سے جہاد تھا، اور یہاں مشرکین مکہ
جہاد کیا گیا ہے، جسے ہم علمی جہاد کہہ لیں یا قلمی جہاد کہہ لیں، تو یہ صورت بھی بڑی ہی اہم اور ضروری ہے۔ سامنے محترم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ان کا کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا جو پہلا معاملہ بیان کیا وہ ہے انہوں نے توحید کا انکار کیا ہے، توحید کا انکار کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کا یہ ایک بدترین چہرہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے، اور وجہ یہ تھی، وجہ صرف یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ میاں صاحب کیا وجہ بنی کہ وہ انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس لیے کر رہے تھے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انسان ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اکان للناس عجبا، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ وہ اس چیز سے پریشان ہو گئے کہ نبوت بھی عام انسان کو ملی ہے، ہمارے اندر ہی تھا، یہ ہمیں ڈرانے لگ گیا ہے۔ تو انہوں نے اور تو کوئی بات ان کو نہ ملی، انہوں نے قال الکافرون، کافروں نے یہ بات کہہ کر انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہا گیا۔ سامعین محترم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنا تعارف کروایا ہے، سبحان اللہ۔ پے در پے تقریباً 6-7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور وہ تعارف کیا ہے؟ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے۔ یہ تعارف کن کو کروایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کروایا؟ وہ تو ایمان لے آئے تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، ان سے بڑھ کر تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ دراصل یہ علمی جہاد تھا ان لوگوں کے لیے جو مشرکین تھے اور قرآن اور حدیث کا اور رسالت کا انکار کرنے والے۔ اللہ ان کو تعارف کروا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العزت بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 آسمانوں اور زمینوں کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اوپر نیچے، گہرائی، پہاڑ، اس کو بھی چھوڑ دو، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی، اللہ اکبر، قدرت کاملہ۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ تمہیں بھی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، تم اس کی خدائی سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ پھر ساتھ اللہ رب العزت نے یہ کہا ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا ہے۔ اس کی جتنی بھی تفسیر کی جائے، اس کی جتنی بھی پہچان کی جائے، مضامین بیان کیے جائیں، اس کو سمجھا جائے، فہم و تفہیم کی جائے، وہ اللہ کی توحید کے حساب سے بالکل معمولی سی ہے۔ اللہ کی شان بڑی عظیم ہے، بڑی کریم ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یاد رکھو تم نے پلٹ کر میری طرف، رب تمہارا رب وہ ہے جس کی طرف تم نے پلٹ کر آنا ہے۔ یہ کتنی کھلی بات ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے وہی ہے وہ اللہ، یعنی رب، تمہارا رب جس نے تمہارے خاندان سے، تمہاری قوم سے، تمہارے علاقے سے، تمہارے عرب میں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی ہے نا، اس کو رسالت کا تاج پہنایا ہے۔ یہ کام تمہارے رب کے ہاں، اور تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا تمہارا رب وہ ہے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ تمہارا رب جس نے تیز روشنی والا سورج بنایا ہے، والقمر نورا، اللہ اکبر، اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور والا بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کروا رہے ہیں، اور ان تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ نشانیاں ہم نے اس لیے بیان کی ہیں، ایسی قوم کے لیے بیان کی ہیں تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں، قرآن اور حدیث کو پہچان لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے
ہم نے اتنی زیادہ نشانیاں دکھائی ہیں، آپ کو بتلائی ہیں، اس کے بعد بھی تمہارا ایک ہی وتیرہ ہے کہ تم نے پھر بھی یہ ساری نشانیاں دے کر آخرت کا انکار ہی کیا ہے، تمہارا کوئی حال نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر قضائے الہی، فضائل الہی یا قضائے الہی کے جو لوگ منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی کیفیت بیان کی ہے آیت نمبر 22 میں اور 23 میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین مکہ کا ایک وہ منظر جو انتہائی گھٹیا ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم کشتیاں لے کے جاتے اس مندروں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں تیز ہواؤں کو لاتا ہے، پھر وہ تیز ہواؤں اور آندھی اور طوفان میں سمندروں کے درمیان میں پھنس جاتی ہیں، پھر تم اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہو، پھر تم کہتے ہو ہمارا رب وہ ہے، پھر تم کہتے ہو کہ اللہ ایک دفعہ نکال ہمیں، پھر جس طرح تو چاہے گا اس طرح ہم تیری عبادت کریں گے، تیری بات کو مانیں گے، تیری دعوت کو مانیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بڑے ہی ظالم ہیں، یہ بڑے متکبر ہیں، انہوں نے اللہ کی ہر دعوت کو، اللہ کی ہر نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے ہر انعام کو، اکرام کو، انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے اس کو رد کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں دنیا کی مثال بیان کی ہے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ نے تمام احباب نے اس آیت کریمہ کو جا کے سمجھنا ہے، ادھر بیٹھ کے سمجھ لیں، بڑی زبردست آیت کریمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ اگر یہ ایک آیت کریمہ سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگی صراط مستقیم پر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ، اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال ایسے ہے کماء انزلناہ، جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، وہ زمین میں گھل مل جاتا ہے، پھر زمین سے انگوریاں نکلتی ہیں، پانی آتا ہے زمین سے انگوریاں نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر، مما یاکل الناس والانعام، اسی پانی سے نکلنے والی انگوریاں، باغات اور اناج وہ انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتیٰ کہ پھر جو زمین ہے وہ بڑی خوبصورت لہرتی نکلتی ہے، لہراتی ہوئی آتی ہے۔ وَزَيَّنَتْ وَظَنَّهُ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، بڑی خوبصورت منظر اس کے ہوتے ہیں، اور جو اس کے آس پاس رہنے والے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، اللہ نے کیا ہماری فصل کو کیا ہوتا ہے۔ یہ آج اس آیت کریمہ کو یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ جو منظر بن رہے ہیں، یہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اولے پڑ رہے ہیں، زالہ باری ہو رہی ہے، اور ساری کی ساری مربوں کی مربوں زمین یہ فصل دانے جو ہے گندم یہ پیچھی ہوئی ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو یہ اس سے بہتر موقع نہیں ہے سمجھنے کا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے جن کے لیے وہ میں نے پانی کے ذریعے زمین میں باغات اور اناج کو، کھیتی باڑی کو پیدا کیا، وہ دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے، کیا بات ہے۔ لیکن کیا ہوا، اللہ کی طرف سے اچانک ایک آفت آتی ہے، آتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر اللہ تعالیٰ آمن فان ان کو کسی وجہ سے ان پر عذاب کو مسلط کرتا ہے، اور وہ لہلہاتی ہوئی وہ فصلیں، وہ بہار کا موسم، وہ دل میں نئی نئی امنگیں کہ وہ اس فصل کو کاٹیں گے، بیچیں گے، پیسہ آئے گا، مکان بنائیں گے، بچوں کی شادی کریں گے، قرضہ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ سارے منصوبے ان کے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آ جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چورا کر دیتا ہے، اس طرح کر دیتا ہے چورا، وہ کسی کام کی نہیں رہتی، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، ملیار بیٹ ہو جاتی ہے، اس کے نام و نشان ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان آیات کو، ان نشانیوں کو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں فکر کرنے والی، سوچ رکھنے والی قوم اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے، یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس حقیقت کو اپنی زندگی پر لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے نا، اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ اگر آج ہمیں کوئی اور بات سمجھ نہ آئے، یہ بات سمجھ لی تو انشاءاللہ سمجھو ہمارا مقصد حل ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا خمیر کس سے بنایا ہے؟ مٹی اور پانی سے۔ وہ آسمان سے پانی آیا، زمین پہ گرا، کیا بنا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی اور مٹی سے اناج نکالا، اس پانی اور مٹی سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اور اس مثال کو، قرآن کی مثال کو انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس
کہا نا قوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے ہم یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں جو عقل مند ہے، جو اس پر غور و خوض کرے گی۔ غور و خوض کرنے کا ایک منظر یہ ہے، مٹی اور پانی سے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی پیدائش کر دی ہے۔ اب ہم پیدا ہو دنیا میں آ جاتے ہیں، اللہ پہلے امید لگاتا ہے، پھر پیدا ہو جاتے ہیں، دنیا میں آ جاتے ہیں، وہ سٹے باہر نکل آئے جی، سٹے باہر نکل آئے۔ اب ہم بچے ہیں، یہاں بچے ہمارے کتنے خوبصورت لگ رہے تھے، شور شرابہ جو بھی کریں، بچے تو ہیں ہمارے، ان سے دل باتا ہے، من باتا ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، خاندانوں میں محبت اور مودت بڑھتی ہے۔ اب یہ تھوڑے سے بچے اور بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے بچے اور بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، سمجھو فصل لہلہانے لگ گئی ہے، خوبصورت، مالک کو اب بڑے خوش ہو رہی ہے، اب ماں باپ کو اولاد اچھی لگتے ہیں، ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، یا شادی تو عمر کو پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے کسی پر غلبہ آ جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ اسے واپس لے جاتا ہے۔ بتاؤ والدین کی خوشیاں کہاں جاتی ہیں؟ وہاں فصل تیار تھی، نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کوئی عذاب کو نازل کرتا ہے، ساری فصل ملیا میٹ ہو جاتی ہے، چولہا بن جاتا ہے۔ بتاؤ مالک کیا سوچتا ہے؟ جس کو اللہ نے زمین میں مالک بنایا ہے، وہ زمین دی تھی، فصل اور اناج دیا تھا۔ اچھا اگر بچ بھی جائے، اگر وہ اللہ کے عذاب سے اس طرح تباہ و برباد نہیں ہوئی، وہ اس کو کاٹ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، بیچ لیتا ہے، کیا وہ ساری زندگی کے لیے ہے کہ کچھ وقت کے لیے پھر ختم ہو جانا ہے؟ کچھ وقت کے لیے نا، ختم ہونا ہی ہونا ہے، دوبارہ محنت کرنی ہے۔ اگر یہ جوانی کی عمر میں اللہ اسے واپس نہیں لے کے جاتا اس اولاد کو، یہ بڑھاپے میں آ جاتی ہے، پھر آخر ایک نہ ایک دن اس نے دنیا سے جانا ہی ہے نا، اس کا ہے کیا جہاں؟ نہ فصل بچی، نہ فصل والا بچا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ کہتے ہیں یہ نشانیاں اور یہ آیات اور یہ قرآن ہم اس لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ فکر کرنے والی قوم اس سے پیدا ہو، عقل حاصل کرنے۔ کوئی بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی، اگر اس کو اپنی جانوں پر لے آئیں تو پھر منظر یہ ہے، اور جو اللہ نے بیان کیا اگر اس کو فصلوں پر لگا لے تو پھر منظر یہ ہے۔ اگر آج ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جوانی ہے تب بھی اللہ کی امانت ہے، یہ بڑھیپا ہے تب بھی اللہ کی طرف جانے والی ہے، اگر یہ بچپن کی عمر ہے تب بھی یہ اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر آج سے ہمیں یہ فکر کر لینی چاہیے کہ میرا لمحہ لمحہ، میرا تمام زندگی کا معاملہ، وہ جوانی کا، بڑھیپے کا، وہ بچپن کا، اور ان عمروں کے اندر جو ہمیں اللہ تعالیٰ فرصت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اور ہمیں آزادی اور آسانی والی زندگی دیتے ہیں، اگر ہم نے ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ کیا، وقف نہ کیا، اعمال نہ کیے، تو ان قریب یہ ختم ہونے والی ہے، چورا ہونے والی ہے، پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ بڑی لمبی میں نے فہرست بنائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن میرا دل کیا میں یہ ایک آیت سمجھا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ یونس ہے، اس کے بعد سورۃ ہود ہے۔ سورۃ یونس بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک پیغمبر تھے جن کا نام یونس تھا، اس کے نام پر رکھی گئی ہے، ان کے واقعات بیان کیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ ہود ہے جو آج ہم نے سنی ہے۔ ہود بھی اللہ کے ایک نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ ہود کے بارے میں ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 3297 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ ایک موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، ہود، سورۃ ہود، اس نے مجھے تو بوڑھا کر دیا ہے، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ فرمایا اور سورۃ الواقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورۃ المرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے، اور سورۃ عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے، پھر کہا سورۃ اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی، آخرت کی، قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوا، یہ صورتیں آپ نے پڑھی، پڑھائی، سنائی، تو اس موقع پر فرمایا، سورۃ ہود اور اس کی بہنوں نے، دوسری صورتوں نے مجھے تو بوڑھا کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بیان کیے ہیں، قوم ہود کا، قوم نوح کا، سورۃ ہود میں قوم نوح کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت ساری اس میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی،
میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں کہ یہ صورتیں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کا ایک بیٹا نافرمان تھا، اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی، اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے میرے پیغمبر نوح، جس بیٹے کے لیے تو دعا کر رہا ہے نا وہ بیٹا تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ نے ہی جنا تھا، آپ کی بیوی سے ہی پیدا ہوا تھا، نام بھی آپ نے رکھا تھا، آپ کے گھر میں رہتا تھا، کہا اس کا عمل ہی غیر صالح ہے، اس کا عمل ہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت والا نہیں ہے، میں اس کو تم میں سے تمہارے اہل میں سے شمار ہی نہیں کرتا۔ آج ذرا سی بات ہو جائے نا میاں صاحب، کسی کو کہنا یار بچے یار تیرے بڑے تنگ کرتے ہیں، بڑے ہی نالائق نے تے بڑے نافرمان نے، بڑے حدوں گزرے، اور اس کو اس سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کہتا وہی نبیاں دے بھی تے بچے پھر نافرمان ہے ایسا نہ، جناب نوح علیہ السلام کے پتر نافرمان ہے ایسی نہ، تے پھر اور اللہ کے بندے اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اللہ نے تو صاف کہہ دیا تھا وہ تو تیرے اہل میں نہیں ہے، تو اسے نکالتا ہے گھر سے باہر، نکال پھر باہر، اگر اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی مثال دیتا ہے، پھر نکال اس کو باہر، تو نکال باہر، تیری بیوی سے پکڑ کے رکھے گی، کیا بنے گا؟ تو اس لیے ایسی بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم تو انبیاء کے نوکروں کے جو جوتے تھے ان جوتوں کے نیچے جو لگی ہوئی مٹی ہے، اس مٹی کے پتہ نہیں سے کروڑویں حصے کی بھی حیثیت کے ہم مالک نہیں ہیں، اور ذرا سی بات ہوتی ہے ہم اپنا تقاضا اللہ کے نبیوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اپنی بات کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور خود پہلے آگے چلنا چاہیے، خود ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے نا، اپنی اولاد کو پیچھے چلانا چاہیے۔ تو جب ہم یہ کریں گے کہ باپ گھر میں ہے، باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پوچھ رہا ہے ابو جی گھر ہیں، تو وہ اندر جاتا ہے، پہلے کہہ کے جاتا ہے ہاں گھر میں، پھر کہتے ہیں جا وہ بلا، وہ اندر جاتا ہے، ابو سے کہتا ہے وہ فلانے صاحب نہ باہر آئے ہیں، قاری صاحب آئے ہیں مسجد کا چندہ لینے کے، تو وہ اندر سے ابا کہتا ہے قاری صاحب نو کہا ابو کہن ڈے نے میں گھر کو نہیں، ابو کہن ڈے نے میں گھر کو نہیں، وہ ساتھا بچہ تھا بیچارہ، وہ بچے دے کے نظر اتارتے ہیں، وہ آگے باہر کہہ دیتا ہے قاری صاحب ابو جی کہن ڈے نے میں گھر کو نہیں، تو پھر کس طرح تربیت ہوگی؟ گائیڈ جس طرح بنو گے ویسے، جیسے کام کرو گے ویسے ہی اولاد نقل اتارے گی۔ اللہم صلی علی محمد